پھر اللہ رب العزت نے عورت کو 4 بڑے بڑے کردار ادا کیے۔ عورت کا ایک کردار بیٹی کی شکل میں ہے، عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں ہے، عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں ہے، اور عورت کا ایک چوتھا کردار وہ ماں کے روپ میں ہے۔ ان چاروں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے ہر اعتبار سے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور معاشرہ آج تک عورت کو وہ مقام دے ہی نہیں سکا۔ بیٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں یہ بات آپ اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو نہ صرف اس کو ناگوار گزرتا بلکہ وہ بد نصیب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اس بات کا ذکر خود قرآن نے بھی کیا۔ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 58 اور 59 کو کبھی پڑھیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، فرمایا ان میں سے جب کسی کو اس بات کی خبر دی جاتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا کہ اچھا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ اس خبر کے باعث جو اسے دی گئی ہے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ اپنا چہرہ قوم سے چھپاتا پھرتا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، چھپتا پھرتا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور سوچتا پھرتا، پلاننگ کرتا کہ اب 2 ہی صورتیں نظر آتی ہیں، یا تو اسے زندہ رکھ کر ساری زندگی ذلت کے ساتھ گزار دوں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو زندہ ہی درگور کر دوں۔ اس بات کا قرآن نے ذکر کیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ ہم بچیوں کو زندہ دفن تو نہیں کرتے، مگر اس کبیر رسم کے جراثیم آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ جو خوشی ہمیں بیٹوں کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے شاید وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر نہیں ہوتی۔ ناگوار گزرتا ہے ہمیں، بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا، جس کا مطلب کہ اس کبیر رسم کے جراثیم کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہیں۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے بیٹی کے اعتبار سے عورت کے مقام کو بڑھاتے ہوئے اعلان کیا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا لوگو ڈرو اس قیامت والے دن سے جب زندہ درگور ہونے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی بتا کس جرم کی پاداش میں اس ظالم نے تمہیں زندہ درگور کر دیا تھا، اور میں کیا جواب دو گے اس دن اللہ کی بارگاہ؟ قرآن نے یہ پیغام اعلان کر کے، یہ پیغام دے کر اس کبھی رسم کا خاتمہ کر دیا، بحثیت بیٹی عورت کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اعلان کے ذریعے بیٹی کی شان اور مقام کو واضح کر دیا، فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، فرمایا لوگوں سن لو اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ میرے آقا نے بیٹی کو خدا کی رحمت قرار دیا۔ بیٹی کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، پھر فرمایا یا 2 بیٹیاں دی اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور ان کو اپنے گھر تک پہنچا دیا، تو فرمایا ان 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ
جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک کھڑا کر کے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو بیٹیوں کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر اندازہ کریں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ آقا اگر اللہ نے کسی کو ایک ہی بیٹی دی ہو، تو میرے آقا نے فرمایا جو ایک بیٹی کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے گا وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کہیں فرمایا جس شخص کو اللہ نے 3 یا 2 بیٹیاں دی، ان کی وجہ سے اس بندے کو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر وہ صبر کرتا رہا، تو فرمایا وہ بیٹیاں قیامت والے دن اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ تو بیٹیاں والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی، جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا، میں بیٹی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں گھروں کے اندر، گھر میں کوئی اچھی چیز پک جائے ہم بیٹوں کو پہلے دیتے، ان کو زیادہ دیتے، ان کو اچھا حصہ دیتے، بیٹی کو نظر انداز کیا جاتا، تحائف کی تقسیم ہو اس میں بھی بیٹی کو نظر انداز کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی بات کے پیش نظر فرمایا، آپ نکاح نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے بھی ہوں گے، تو فرمایا لوگوں اپنی اولادوں میں تحائف کی تقسیم کرتے ہوئے برابری کیا کرو، اور آگے تخصیص سے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ یہ آقا نے خود کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ فرما کر میرے آقا نے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا۔ بیٹی کی اس شان اور مقام کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی غور کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ اگر بیٹی کو ناقص شے ہوتی، گھٹیا چیز ہوتی، تو اللہ اپنے محبوب کو، انبیاء کرام کو بیٹیاں عطا ہی نہ کرتا۔ ایسے ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دیں، بیٹا دیا ہی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو اگر بیٹی کو گھٹیا چیز ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو دیتا۔ اور باری تعالیٰ نے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتے ہوئے حد کر دیا ہے، جب اپنے محبوب کو سیدہ کائنات کی شکل میں یہ نعمت اور یہ رحمت عطا کی تو سورہ کوثر کی آیتیں نازل کی۔ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے سیدہ کائنات کی شکل میں آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ یہ بدبخت آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، انہی کی نسل کٹ جائے گی، رہ گئے آپ، تو فرمایا سیدہ کائنات کی شکل میں آپ کو ایسی کوثر عطا کی ہے کہ رہتی دنیا تک اب آپ کی اولاد اور نسل ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو بھی ان کی بیٹی سیدہ کائنات سے آگے چلایا، اور یہ مقامی احسان ہے۔ باری تعالیٰ کوثر سیدہ کائنات عطا کر کے اپنے محبوب کو احسان جتلا رہے ہیں، محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ بیٹی کے مقام کو سمجھنا ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ جب کبھی بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی اور میرے آقا اپنی لخت جگر کو آتا ہوا دیکھتے تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہتے، ویلکم کرتے، اور سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے۔ کبھی ان کو اپنی داہنی جانب بٹھاتے، کبھی اپنی بائیں جانب بٹھاتے، اور بسا اوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ میرے آقا اپنی سیرت اور کردار سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب کبھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگتے تو بات کرنے سے پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، پہلے یہ کہتے پھر اپنی اگلی بات کرتے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ کائنات سے بات کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے آپ فرما رہے تھے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پر عبداللہ و آمنہ قربان ہوں۔ کیا محبت ہوگی میرے آقا کی اپنی اس لختے جگر سے۔ میں بس یہ چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی اسلام نے جو مقام ایک عورت کو عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی آج تک وہ مقام دے ہی نہیں سکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی سنیں۔ اگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے اسلام نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے تو پھر بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بھی سمجھیں، ان کو کردار کیا اپنانا چاہیے۔